بڑی اچھی اچھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, بڑے اچھے اچھے محکمے ہیں, بڑا اچھا ماحول ہے, سب کچھ خوبصورت ہے, اور خوبصورتی ساری ہمارے آقا کے قدموں کے ذریعے ہے اور ہمارے آقا کے قدموں کے صدقے ہے. حضرات آج کے مدینے کو چھوڑئے, آج سے 1500 سال پہلے کا وہ مدینہ یاد کریے کہ جب کچی دیواروں کے سائے میں اور کھجور کے چھپر کے سائے تلے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ کر کے اپنے صحابہ کو درس دیا کرتے تھے. حضرات ذرا سوچو تو صحیح, کتنا پیارا منظر ہوگا وہ, کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا. ہمارے آقا بیچ میں بیٹھتے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آقا کے اصحاب بیٹھتے, حضور کے اصحاب آس پاس بیٹھتے, اور حضور کے چاہنے والے ارد گرد حالہ بنا کر کے بیٹھتے ہیں. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے علاقے کے ایک جاندار شاندار ناظم جلسہ نقیب محفل حضرت مولانا شاہد رضا صاحب اللہ کی آمد ہو چکی ہے. آپ دیکھیے حضرات, اور آپ کے ہی علاقے کی ایک بہترین آواز جناب محترم فردوس آفاقی صاحب بھی آ چکے ہیں. میری بات سنیے اور ادھر ہی چلیے جہاں پہ میں نے بات چھوڑ دی. حضرات یاد کریے آج سے 1500 سال پہلے کے مدینے کو, جب ہمارے آقا بنفس سے نفیس ہمارے آقا بساط خود اصحاب کے درمیان بیٹھتے ہوں گے. ذرا سوچو تو صحیح کیسے نور برستا ہوگا. آج تو ہمارے آقا مزار کے اندر ہیں, جب اتنے انوار و تجلیات برستے ہیں. ذرا سوچو جب میرے آقا خود زمین کے اوپر جلوہ فرما ہوتے ہوں گے تو کیسا منظر ہوتا ہوگا. بس اسی منظر کو یاد کریں کہ میرے آقا کا حسن, میرے آقا کا جلوہ سامنے موجود ہوتا تھا اور اصحاب اس کا دیدار کرتے تھے, کتنا نور برستا ہوگا. بس اسی نور کو شاعر نے اپنے تصورات کی دنیا میں ایسے سمیٹا ہے اور کہتے ہیں لوگوں یاد کرو اپنے آقا کا زمانہ, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ارے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور ایک سمت عمر, ایک سمت علی, صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت عمر, ایک سمت علی, صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی. ارے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. سردار کا عالم کیا ہوگا. اور قدموں میں جبی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں میں جبی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. حضرات ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیوں میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دوں, اپنی بات کو ختم کر دوں. آپ لوگ غور سے سنیے اور آپ کی تھوڑا سا بیٹھ جائیے. بات چیت ادھر جو بات چیت ہوتی تو تھوڑا کمیونیکیشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, لہٰذا آپ لوگ سنیے غور سے. میں 2 باتیں بتاؤں. حضرات دیکھیے اگر ہم اور آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کر لیں تو ہمیں اور آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ جب ہوگا جب ہم ایک کوئی بات اپنا لیں اور اس پر عمل کر لیں. تو حضرات یہ جلسے میں آنا, جلسہ سجانا, کمیٹی والوں نے کتنی محنت سے سجایا ہے. ان کا سجانا اور ان کا جلسہ کرنا سب کامیاب ہو جائے گا. جتنے یہاں بیٹھے ہیں آج کے بعد یہاں سے اٹھیں گے تو یہ 10 لے کے اٹھیں گے. ابھی آئے ہیں تو ہمیں ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جب سونے جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور موبائل لے کر کے ہم اپنے بستر میں گھس جاتے ہیں. اس میں ایک ایئر فون لگا ہوا ہے, ہمارے کانوں میں ایئر فون پڑا ہوا ہے. اب ہم کمبل اوڑے پڑے ہوئے ہیں. حضرات ہماری ناپاک اسکرین ہماری آنکھوں کو ناپاک کر رہی ہے, ہمارے موبائل کی ناپاک آوازیں ہمارے کانوں کو ناپاک کر رہی ہے. حضرات حق تو یہ ہے نوجوان انسان ہمارا نہ جانے کن کن بری باتوں کو دیکھتا اور سنتا ہے. میرے بھائیوں حالات بہت خراب ہے امت کے, میرے آقا کے امتیوں, میرے آقا کے جانثاروں, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, مسلمانوں کی یہ حالات نہیں ہوتے ہیں. آج عالم یہ ہے ہماری قوم کے نوجوان ناجائز تصویریں, ناجائز ویڈیوز دیکھ دیکھ کر سو رہے ہیں. ہمارے قوم کے بڑے بوڑھے حضرات یہ فلم انڈسٹری کی باتیں کرتے کرتے اور کبھی دنیا کی خبروں کی باتیں کرتے سو رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا
طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے. ہماری قوم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پڑیا کھاتے ہیں, بیڑی پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, تب ہمیں نیند آتی ہے, اور اس کے بعد ہمارا عالم یہ ہوتا ہے ہمیں دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے. اے مصطفیٰ کے امتیوں, ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے. طریقہ یہ ہو جو عشاق مصطفیٰ کا ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے یا صلی اللہ کہتے کہتے, جب سو تو اپنے آقا پر درود پڑھ کے سو, اور جب جاگو تو اپنے آقا پر درود پڑھتے ہوئے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. حضرات, کبھی ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. میری بات کو نوٹ کر لیجئے گا, لکھ لیجئے گا, کتنے ہی سب کچھ کر لیں, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کامیاب جب ہوں گے جب ہم مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو اپنائیں گے. کامیاب جب ہوں گے جب ہم اپنے نبی کے قریب ہو جائیں گے. کامیاب جب ہوں گے جب ہم اپنے نبی کے سچے عاشق بن جائیں گے. حضرات یاد رکھیے, اگر اسی بات کو میری سمجھنا چاہے تو کچھ اس طرح سمجھ لیجئے. حضرات, چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, ہے نا؟ آپ کو سمجھ میں آ نہیں پاتے؟ یہاں سے وہاں تک ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کس کے سمجھ میں نہیں آ رہی. کچھ لوگ ایک دم ہاتھ نیچے کر لیا آپ نے. غور سے سنیے, آج پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے. دنیا اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے تاکہ اچھا انسان بن جائے. دنیا اپنے بچوں پہ لاکھوں خرچ کرتی ہے تاکہ ہمارا بچہ اچھا ڈاکٹر بن جائے. دنیا ہمارے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کو خرچ کرتی ہے تاکہ ہمارا بچہ اچھا انجینئر بن جائے. دنیا اربوں روپے کما رہی ہے تاکہ ہمارا بچہ ایک بہترین پروفیسر بن جائے. حضرات, کیونکہ تاکہ پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے, بڑا رحم دل ہوتا ہے, سمجھ پوچھ کر قدم اٹھاتا ہے. میرے بھائیو, ہاں بات صحیح ہے, جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, وہ نزاکت کو سمجھتا ہے, وہ معاملات کو سمجھتا ہے. لیکن حضرات, ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ میں آپ آ جائے گا کہ کون سے پڑھے لکھے لوگ کامیاب ہیں اور کون سے پڑھے لکھے لوگ ناکام ہیں. حضرات, ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا آپ سے. جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہ رحم دل ہوتا ہے, وہ تیز بولیے کیا ہوتا ہے, وہ لوگوں کے گھر بساتا ہے, لوگوں کے گھر اجاڑتا نہیں ہے. لیکن حضرات آپ دیکھیں, ایک دنیا کا وہ ملک ہے جسے 100% ایجوکیٹڈ ہونے کا شرف حاصل ہے, جہاں کا بچہ پڑھا لکھا ہے, جہاں کا صفائی کرمی بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے, جہاں پہ جھاڑو لگانے والا بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے, اور تھوڑا بہت نہیں بلکہ ہر انسان انگریزی بولتا ہے, ہر انسان انگلش میں بات کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک دو سینٹنس بول کر کے ہمارے لوگوں کو ایک دم امپریس کر دیا جاتا ہے, ارے بہت پڑھے لکھے ہیں, انگریزی میں بات کر رہے ہیں, انگلش بول رہے ہیں. حضرات, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, دنیا میں ایک ملک ہے جسے دنیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتی ہے. امریکہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. 100% ایجوکیٹڈ ملک ہے, لیکن عالم یہ ہے کبھی افغانستان کے غریبوں کی چھتوں کو گرا رہا ہے. عالم یہ ہے کبھی عراق میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے خون کے دریا بہہ رہا ہے. کبھی عالم یہ ہے لیبیا کے اوپر بمباری کر رہا ہے. کبھی عالم یہ ہے کہ کسی کے ذریعے سیریا کو برباد کر رہا ہے. کبھی عالم یہ ہے کہ اسرائیل کے ذریعے مصر اور عرب کنٹریز کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرات, غریبوں کے گھر گر رہے ہیں, غریبوں کا مال لوٹا جا رہا ہے, یتیموں کو پریشان کیا جا رہا ہے, یتیموں کو ستایا جا رہا ہے. سوال اٹھتا ہے, آخر تم تو 100% ایجوکیٹڈ ہو تو یہ سارے ظلم و ستم کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن تم تو دنیا کی سپر پاور بننے کے بعد سب سے بڑے ظالم ہو. میرے بھائیوں, سوال پوچھو کیوں؟ جواب ایک آئے گا, لوگوں ان کے پاس سائنس تو ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی تو ہے, ان کے پاس دنیا کی تعلیم تو ہے, لیکن ان کے پاس دامن مصطفیٰ نہیں ہے. اس لیے وہ آدمی تو ہے لیکن انسان نہ بن سکے. اگر مصطفیٰ کا دامن مل جاتا تو وہ بھی اچھے انسان بن جاتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حسن غوث اعظم, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات, یہ سوال ہے, بڑے پڑھے لکھے ہونے کا
इंसान को अंधा कर देता है। जब ये भारत का डॉक्टर बनता है तो मरीजों की किडनी चुराता है। जब ये भारत का इंजीनियर बनता है तो रिश्वत लेकर के नक्शे पास करता है। जब ये भारत का प्रोफेसर बनता है तो पढ़ाई के नाम पर अपने टाइम को बर्बाद करता है और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करता है। हज़रात, दुनिया का पढ़ा लिखा इंसान, अब आप सोच रहे हैं तो फिर क्या डॉक्टर न बनाया जाए, तो फिर क्या इंजीनियर न बनाया जाए, तो फिर क्या प्रोफेसर न बनाया जाए, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम से दूर रख दिया जाए? नहीं नहीं हज़रात, दुनिया की तालीम हो, लेकिन हज़रात शर्त यह है कि दुनिया की तालीम हो और तरीका मुस्तफा का हो, तो फिर इंसान एक अजीम इंसान बन जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बेशक। अगर इंसान को कामयाब होना है तो मुस्तफा के कदमों में आना पड़ेगा। मुस्तफा के कदमों के सिवा कभी इंसान को कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन हज़रात, रोना तो इस बात का है, आज हम वो लोग जो मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ते हैं, उनका ही आलम यह है कि कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन अपने नबी के तरीके को नहीं अपनाते हैं। हम मुस्तफा जान रहमत के उम्मती हैं। मेरे भाइयों, हमारी कौम के यहाँ बैठे बच्चों से सवाल किया जाए, सवाल किया जाए, सुनिए मेरी बात बड़ी गौर से, सब लोग सुनिएगा। ये तो हो रहा है तो होता रहेगा, बच्चे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मेरी बात भी सुनिएगा और आज बिस्तर पे जाइएगा तो जरा सोचिएगा इन बातों के बारे में। अभी बहुत कुछ बताया जाएगा, वो सब कुछ याद रखिएगा, लेकिन मेरी एक बात भी याद रखिएगा हज़रात, अभी हमारी कौम के 100 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए और उन 100 बच्चों से पूछा जाए, बेटा आप लोगों में से सबको कुरान शरीफ कितना याद है, तो पता है क्या जवाब होगा? कोई कहेगा हमें अल्हम्दो याद है, कोई कहेगा हमें कुल वल्लाह याद है, कोई कहेगा हमें इन्ना आतैना याद है, और अगर कभी मदरसे में या मस्जिद में पढ़ने गया होगा तो चारों कुल याद होंगे, इसके ज्यादा नहीं याद होगा। अक्सर का हाल ये होगा अल्हम्दो, कुल हुवल्लाह, इन्ना आतैना, बस। लेकिन अगर इसी बच्चे से सवाल कर दिया जाए, क्या तुम्हें किसी गाने की लाइनें याद हैं, तो वो कहेगा एक की बात करते हो, हम तो हजारों सुना देंगे। होता या नहीं? अगर हमारे कौम के बच्चे से सवाल किया जाए, बेटा तुम इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में क्या जानते हो, तो वो सबके कैप्टन, नाइट कैप्टन और प्लेयर्स के नाम गिनाता चला जाएगा। अगर हमारे कौम के बच्चों से सवाल कर दिया जाए, बेटा तुम फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में कितना जानते हो, तो वो सब कुछ बताता चला जाएगा। अगर हमारी कौम से बच्चों से सवाल कर दिया जाए कि तुम भारत की आजादी के बारे में कितना जानते हो, तो वो न जाने कितने नाम को आपको बताता चला जाएगा। लेकिन अगर उसी बच्चे से सवाल कर दिया जाए कि हमारे नबी के कितने बच्चे थे, हमारे नबी की बेटियां कितनी थी, हमारे नबी के बेटे कितने थे, तो हज़रात आंसर ये होगा कि 99% बच्चों को इसका जवाब नहीं पता होगा। हमारी बात आप बड़ी गौर से सुनिएगा। हमारी कौम का बच्चा जिसे आज आईफोन का लालच है, जो बुलेट से नीचे चलना नहीं चाहता है, जिसे अच्छा एक आईफोन कटा हुआ सेब जरूरत है, जरूरी समझता है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छे कपड़े लेना है, अच्छी गाड़ी लेना है और एक आईफोन जेब में डाल करके चलना है ताकि दुनिया समझे कि हाँ कोई आ रहा है। लेकिन अगर उसी बच्चे से सवाल किया जाए, बेटा क्या तुम्हें गुस्ल के फराइज याद है, तो जवाब आएगा नहीं याद है। उसी से पूछा जाए क्या तुम्हें वुज़ू के फराइज याद है, तो जवाब आएगा नहीं याद है। मेरे भाइयों, सब कुछ करिए लेकिन अपने नबी के दीन को सीखिए। हम और आप मुसलमान हैं, हमें और आपको सीखना चाहिए अपने नबी के दीन को, हमें और आपको समझना चाहिए अपने नबी के दीन को। याद रखो, अगर दीन होगा तो हमारे अंदर लोग अज़मतों वाले बनते चले जाएंगे, और अगर दीन नहीं होगा तो फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब हमारे ये समझ में नहीं आ रहा आप इन्हें देखेंगे या हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि हमारी बातें तो आपको कड़वी लग रही होंगी कि ये कैसी बातें हम तो सुनने आए थे कि बढ़िया बढ़िया खबरें सुनने को मिलेंगी, बढ़िया नाटक, ये नहीं कहाँ बीच में रख दिया गया, ये तो आईना दिखा रहे हैं। मेरे भाइयों, सच्ची बात यही है, जागो कौम के बच्चों और कौम के नौजवानों, जागो। दुनिया की लालच अगर करेंगे तो कभी जिंदगी कामयाब नहीं हो पाएगी। हाँ, अभी आलम यह है
کہ माँ बाप की बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे माँ बाप के ऊपर लाठी लिए खड़े हैं, और जब आज के बच्चे माँ बाप बनेंगे तो उन्हें घर में कदम रखने की भी इजाजत नहीं होगी। हज़रात, दीन की तरफ पलट आओ, अपने नबी के कदमों में आ जाओ। कामयाब होना चाहते हो तो नबी के कदमों में आ जाओ, पूरी दुनिया को देखेंगे, पूरी दुनिया को खड़ा लेंगे, तो हज़रात नतीजा ये निकलेगा। अगर आप देखें दुनिया बड़े बड़ों के पीछे भाग रही है, बड़े बड़ों के पीछे भाग रही है, बड़े बड़ों के पीछे भाग रही है, कोई बड़ा हो उसके पीछे जाए, कोई अडानी की दौलत को सोच सोच करके बीमार हो रहा है, कोई अंबानी की दौलत सोच सोच करके सपने देख रहा है, कोई न जाने किसी क्रिकेटर किसी प्लेयर की दौलत को सोच करके देख रहा है, उसकी अय्याशियों को देख करके गुमान में है कि काश हमारे पास भी ये होता। कोई किसी की BMW देख करके हैरान है, काश हमारे पास एक BMW होती, काश हमारे पास एक मर्सिडीज होती, काश हमारे पास ये होता, हम भी बड़े आदमी होते। लोगों, बड़े आदमी को देखना है तो मेरे भाइयों एक बात याद रखना, ये मोबाइल है, कभी इस मोबाइल से आप पूछिए बड़ा आदमी कौन है, इस मोबाइल से आप पूछिए ये अंग्रेजियत का पैदा करता मोबाइल, जिसके अंदर हर जेब के अंदर मोबाइल होता है, इसी के अंदर एक ऑप्शन गूगल का होता है। कभी इस गूगल पे जाकर के पूछो, ए गूगल तू बता who is the greatest person on the world? गूगल, दुनिया का सबसे निराला इंसान कौन है? ए मुस्तफा के उम्मतियों, कहां भागे जा रहे हो, कहां दुनिया की तरफ जा रहे हो? पलट आओ नबी की तरफ, मेरा नबी का मेरा नबी वो है, इससे पूछेंगे पता कौन है दुनिया का निराला इंसान, तो इससे आवाज आएगी, ए इंसान, अगर सवाल ये करता है कि कौन है दुनिया का सबसे निराला इंसान, तो जवाब ये है वो निराला इंसान आमिना का लाल, अब्दुल्ला का प्यारा, मदीने का ताजदार है, जिसके बारे में बरेली से आवाज आती है सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। पढ़ो कभी इसे, बड़े बड़े प्रोफेसर की रिपोर्ट मौजूद है इसके। एक डॉक्टर हुआ, डॉक्टर माइकल एच हार्ट, हजरात, उसका एक क्वेश्चन था, हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? किताबों को उठाता है, 3-4 हजार साल की तारीख को पलट पलट करके देखता है, 100 लोगों को निकाल के लाता है कि 100 लोग ये वो हैं जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली, दुनिया के सबसे प्यारे और दुनिया पे सबसे ज्यादा असर देने वाली शख्सियत हैं। उसने किताब लिखी और 100 लोगों के नामों को छाटा। अल्लाह अकबर, दुनिया की किताबें पढ़ते हैं और आप दुनिया के मामला पढ़ते हैं और आप, लेकिन पता नहीं क्या हो गया हमारी कौम को कि अपने नबी के बारे में पढ़ना भूल गए। हजरात, डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने सोचा सीक्वेंस से नाम लिखे जाए, सीरियल से लिखे जाए, जो पहला हो उसे पहले नंबर पे लिखा जाए, जो दूसरा हो उसे दूसरे नंबर पे लिखा जाए, जो तीसरा हो उसे तीसरे नंबर पे लिखा जाए। ऐ मुस्तफा के उम्मतियों, पता है डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने सबसे पहले किसका नाम लिखा था? वो जहन दे रहा था, जो हमारी किताब में पहला नाम है वो दुनिया का सबसे निराला इंसान है, मुस्तफा के उम्मतियों, कोई वो और नहीं था, उसकी कलम से नाम जो निकला था वो नाम मुस्तफा था, और वो कह रहा था, ऐ मुसलमानों देखो, गैर मुस्लिम भी तुम्हारे नबी को सबसे निराला कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह का नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ढूंढो उनकी जिंदगी को, पढ़ो, चलना कैसा है, चलना कैसे है, ये हमारे नबी की जिंदगी बताएगी। खाना कैसे है, ये हमारे नबी की जिंदगी बताएगी। उठना कैसे है, ये हमारे नबी की जिंदगी बताएगी। जाना कैसे है, ये हमारे नबी की जिंदगी बताएगी। किसी के घर में दाखिल होना कैसे है, ये हमारे नबी की जिंदगी बताएगी। तुम्हें पानी कैसे पीना है, ये हमारे नबी की जिंदगी बताएगी। लोगों, याद रखो, अपने नबी की जिंदगी की तरफ पलट करके आओगे। आज हमारे यहाँ फैशन चला हुआ है, बड़ा सा पंडाल है, बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है, बुफे सिस्टम चल रहा है। अरे हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, हमारे यहाँ बुफे सिस्टम चल रहा है। ऐ मुस्तफा के उम्मतियों, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे आका ने तो फरमाया था, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मियत शहीद, जो कोई मेरी सुन्नतों को जिंदा करेगा, जब मेरी सुन्नतों को मिटाया
کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. آج تو مصطفیٰ کے غلام لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے نبی کے خلاف کام کر رہے ہیں. میرا نبی فرماتا ہے خبردار کبھی کھڑے ہو کر کے نہ کھانا اور بھول کر کے کھا لینا تو انگلی ڈال کر کے کھانے کو باہر نکال دینا. اللہ اکبر. جب سائنس کے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی انہوں نے ریسرچ کی. حضرات وقت اتنا نہیں ہے میں جو ساری ریسرچ اور ساری باتیں آپ کو بتاؤں. حضرات یہ موضوع بڑا وسیع ہے, بولتے چلے جائیں گے رات بھر ختم ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سارے حضرات آ گئے, ہم تو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ گئے تھے, لیکن حضرات کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں تمہیں مل کے کرنا ہوگی. حضرات پیسے کے لیے ابھی نہیں پریشان ہونا ہے, ابھی ایجوکیشن پہ آ جاؤ, ابھی قرآن پڑھو, ابھی حدیث پڑھو, ابھی اپنے بچوں کو انگلش تعلیم دلاؤ, دنیا کی اچھی تعلیم ہو, دین کی اچھی تعلیم ہو, تاکہ سب کچھ کامیاب ہو جائے. خالی مولانا ہوں گے تب بھی معاملہ نہیں بنے گا, اور خالی انجینئر ہوں گے تب بھی معاملہ نہیں بنے گا. مولانا کا تو بن جائے گا, دنیا بھی عزت سے کٹ رہی ہے, قبر میں بھی انشاءاللہ سکون ہوگا, آخرت میں بھی سلوہ ہوگا, کیونکہ قرآن ان کے سینوں میں موجود ہے. اس انجینئر کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ہماری قوم کا حالت تو قوم کی حالت تو دیکھے. ہماری قوم کئی کروڑ روپیہ ایک بچے کو ڈاکٹر بنانے پہ خرچ کرتی ہے, رات بھر پڑھتا ہے, 1-2 بجے سوتا ہے, ہائی اسکول کے انٹر کے ایگزام ہوتے ہیں, 12 بجے سچا سوتا ہے, 3 بجے اٹھ گیا ہے, موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے سردیوں کی صبح میں کرسائے گنج, کمال گنج اور نہ جانے کہاں جلال آباد کے چکر لگا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک پیپر ہے, کتنا پڑھ گیا ہے, ڈاکٹر بن گیا ہے, چنڈی گڑھ کے ہاسپٹل میں بڑا ڈاکٹر ہے, دہلی کے ہاسپٹل میں بڑا ڈاکٹر ہے, ممبئی کے ہاسپٹل میں بڑا ڈاکٹر ہے. اچانک گاؤں سے فون آیا, بیٹا تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے. آنسو بہاتے ہوئے گاؤں میں چلے آئے. اللہ اکبر. باپ نے کتنی محنتیں کی تھی, بیٹے نے کتنی محنتیں کی تھی, پڑھ کر کے رات دن کو ایک کر دیا تھا. لیکن عالم یہ ہے, ایجوکیشن کا لیول یہ ہے کہ آج جب باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے تو اس بیٹے کو 2 منٹ کی نماز جنازہ بھی نہیں یاد ہے جو اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کر سکے. میرے بھائیوں, وہ تعلیم کس کام کی ہے جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد دعا بھی نہ کرنے دے. تعلیم وہ حاصل کرو کہ ڈاکٹر بن جاؤ, چہرے پہ داڑھی ہو, دل میں قرآن ہو, اگر باپ کا جنازہ ہو تو کہو لوگوں میرے باپ نے مجھے علم دین دیا ہے, ہٹو میں اپنے باپ کی نماز جنازہ خود پڑھاؤں گا. میرے باپ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. دنیا دیکھے گی ایک MBBS ڈاکٹر اللہ کے کلام کا حافظ بھی ہے اور اپنے باپ کی مغفرت کی دعا بھی کر رہی ہے. وہ معاشرہ بنانا ہے کہ انسان دنیا چاند پر چلی جائے کبھی پیچھے احساس کمتری کا شکار نہ کرنا. تم اس نبی کے امتی ہو جس کے اشارے پر چاند تو ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا, صبح سورج پلٹ کر کے آتا تھا اور وہ یہی بتاتا تھا لوگوں چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم, چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محبت, یہ دامن نہ جانے دینا. تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب. میرے ان باتوں کو یاد رکھیے گا. جب یہاں سے جائیے گا تو آئے تھے تو عالم یہ ہے روز سوتے ہیں موبائل چلا کر کے. آج سب لوگ عہد کرو کہ جب جائیں گے اپنے بستر پر تو کم سے کم 10 مرتبہ درود پڑھ کے سوئیں گے. کہیے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے کہیے انشاءاللہ. اپنے نبی, ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے, ہم ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں, لیکن نبی کی بات ہے ہم بھی ہاتھ اٹھائیں. آپ بھی کہیے انشاءاللہ 10 مرتبہ اپنے آقا پر درود ضرور پڑھیں. کہیے انشاءاللہ. کل بھی پڑھیے, 10 مرتبہ پڑھیے, انشاءاللہ 100 بار پڑھنے والے بن جائیں گے. اور حدیث سناؤں, آقا فرماتے اگر ایک بار پڑھو گے درود تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اور 10 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ 100 رحمتیں نازل فرمائے گا, اور 100 مرتبہ پڑھو گے تو پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا یہ بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے. سب کچھ یاد رکھیے گا جو تقریر میں بتایا جائے, لیکن میری اس بات کو بھی ضرور یاد رکھیے گا, اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہترین رہبر عطا فرمایا. حضرت مولانا نورین یوں تو ہمارے بھائی یہ تعریف کریں گے تو لوگ سمجھیں گے اپنے بھائی کی تو سبھی تعریف کرتے ہیں. بھائی کے قطع نظر اگر دیکھا جائے تو ایسے رہبر اور ایسے قائد آج کل نظر نہیں آ رہے. آپ کو ان کی قدر کرنی ہوگی, شانہ بشانہ جیسے آپ کھڑے رہتے ایسے کھڑے رہیے اور اپنے گھر کو سنبھالے رہیے. تعلیم کے بغیر کوئی انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بچوں سے کہیے محنت کریں تعلیم پر. پیسے کی کمزوری ہے, 5 بچے ہیں تو 1-2 کو کمانے پر لگائیے, 3-4 کو پڑھانے پر لگائیے.
تاکہ وہ پڑھیں، اور سب کچھ پڑھنے میں اگر دین نہیں ہوگا تو سب بیکار ہوگا۔ اپنے بچوں کو عالم بنائیے، حافظ بنائیے، اور اچھا ڈاکٹر انجینئر بھی بنانے کی کوشش کریں، تبھی آپ کا معاشرہ کامیاب ہو جائے گا۔ جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے اور جنہوں نے